نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کل کے مضمون کو ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے امت مسلمہ کو اعتدال اور توازن کا کردار عطا فرمایا اور اس ذریعے سے اس کو بہتر امت بنایا تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں، رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ. اس کا ایک معنی اور مفہوم کل بیان ہو چکا. آج اس حصہ آیت کا ایک گوشہ اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر گواہ اور نگران حال ہونے کا بیان اس آیت کریمہ میں آیا ہے. امت پر حضور علیہ السلام کا گواہ ہونا اور نگران حال ہونا کئی مقامات پر بیان ہوا ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یعنی قیامت کا دن کیسا منظر ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اس امت کے نبی کو اس امت پر گواہ بنایا جائے گا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ اور نگران حال کے طور پہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ جل مجدہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم اور نظر اور وہ نور نبوت عطا فرمایا ہے کہ آپ اس مقام شہادت پر فائز ہونے کے باعث ہر امتی کے اعمال و احوال اور اس کے اخلاص و نفاق اور اس کی ایمانی کیفیات سے بھی آگاہ ہے. یہ وہ مقام شہادت ہے آپ کا کہ نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل مجدہ نے یہ آگاہی عطا فرمائی کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون آپ پر ایمان لایا اور کون کافر رہا، اور یہ کیفیت قیامت تک کی جملہ مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم اور دائم ہے. اور ان کے اعمال اور احوال کیا ہیں، ان میں مومن خالص اور مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، اور ان کی ایمانی کیفیات کیا ہے. اب یہ اطلاع کیسے ہوتی ہے اور یہ علم اور آگہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے کیسے عطا فرمائی ہے، اس کی بہت ساری صورتیں اس کی، اور احادیث میں وہ ساری صورتیں متفرق طور پر مختلف مقامات پر بیان ہوئیں. یہاں اسی قسم کا الجھاؤ پھر پیدا کر دیا گیا ہے جس کا ذکر ہم کل کے درس میں انتہا پسندی کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ہماری طبیعتوں میں جزئیت پرستی آ گئی ہے. کیا؟ جزئیت پرستی، یعنی بعض آیات کو لیا، اس سے حکم وضع کر لیا اور بعض آیات کو نظر انداز کر دیا، یعنی کل پہ نگاہ نہ رکھی. اسی طرح کوئی ایک آدھ حدیث سے ایک معنی، ایک تعبیر اور ایک واقعہ کی توضیح لے لی
اور اسی پر اکتفا کر لیا، حالانکہ اس کی دیگر توضیحات دوسری احادیث میں بھی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے نتیجہ اس جزئیت پرستی سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کل جب کئی اجزاء میں بٹ جاتا ہے تو مختلف مکاتب فکر اور مختلف طبقات ان الگ الگ اجزاء کو لے کے آپس میں جھگڑا اور نزاع پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تطبیق کی صورت بڑی آسان ہے، میں نے ایک جملہ عرض کر دیا کہ اللہ جل مجدہ نے یہ علم و آگہی اور اطلاع اور شہادت کی شان کئی طریقوں سے آپ کو عطا فرمائی، سو وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ مثلا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہر روز ہر شام آپ کی تمام امت کے ایک ایک امتی کے اعمال ملائکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے، تو ہر روز ہمارے اعمال حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں، تو ہر امتی کا روزانہ کا عمل نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام کو پیش ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ اب ایک اس سے علاوہ مختلف طریقہ بھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ساری زمین اور اس کے مشارق و مغارب کو میرے سامنے سمیٹ دیا ہے، میرے سامنے سمیٹ دیا ہے، اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ میں اب سارے مشارق و مغارب کو اور ساری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے حجابات اٹھا دیے، آپ اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں، اور عالم خلق میں دوری اور قریبی، بعد اور قرب کا فرق عالم خلق میں ہوتا ہے۔ کیا؟ کون دور ہے اور کون نزدیک ہے، یہ فاصلے اور حدیں عالم خلق میں ہوتی ہیں، اور جس پر یہ حجابات اٹھ جائیں اور اس کو عالم امر سے اگر اللہ پاک متعلق فرما دے تو وہ اس کے لیے دور اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے نزدیک ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، جیسے آپ اس کمرے کے اندر بیٹھے، اب اندر بیٹھے ہوئوں کے لیے جو لوگ اس دیوار کے باہر ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، چونکہ آپ کے آگے دیوار کا حجاب ہے، اور جو دیوار کے پرے بیٹھے ہیں ان کو آپ اندر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ دونوں کے درمیان دیوار کا حجاب ہے۔ اب یہ قرب و بعد، اندر اور باہر، دور و نزدیک، یہ ساری چیزیں ریلیٹیو ہیں۔ جیسے سائنس کی ٹرم میں ٹائم اور سپیس کی ریلیٹیوٹی ہے، ایک آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اور اس کو پھر آگے ایڈون ہبل وغیرہ تک نے ڈیولپ کیا ہے آج کے دور میں، جس کو پھر بگ بینگ تھیوری کے ساتھ ملا کر پھر آگے کائنات کی انتہا تک لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری، اور پھر بلیک ہولز کی تھیوری تک آگے کنسپٹ چلا گیا ہے۔ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے، یہ سائنس کی توضیح کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب زمان اور مکان سارے ایک اکائی میں گم ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ ماضی رہے گا، نہ حال اور نہ مستقبل، اسی طرح نہ نزدیک اور نہ دور، یعنی یہ فاصلے زمان کے اور فاصلے مکان کے سنگولیرٹی میں ایک اکائی میں ختم ہو جائیں گے۔ سو یہ فاصلے سب ریلیٹیو ہیں، اضافی ہیں۔ اسی طرح وہ بیان کرتی ہے، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بلین ایئر، اربوں خربوں سال پہلے جب کائنات، یہ مادی کائنات وجود میں آئی تو اس وقت بھی ایک سنگولیرٹی تھی، ایک اکائی تھی، اس وقت بھی ابتدا میں ایک اکائی تھی، اس کے مختلف نام دیے گئے، ایک کا نام دیا گیا، اس کو سنگولیرٹی کا نام دیا گیا، مختلف نام دیے گئے۔ ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی میں میری جو لیٹسٹ کتاب آئی ہے ابھی حال ہی میں انگلش میں، قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، جو انگریزی جاننے والے اور جدید علم اور سائنس سے آگاہی رکھنے والے ان کے لیے بڑی اہم ہے یہ کتاب۔ یہ آپ سب کو ریفر کر رہا ہوں، نوجوان طلباء کے لیے خاص طور پہ، انگلش کی کتاب میری لیٹسٹ آئی ہے، کائنات کی تخلیق اور اس کی توسیع پر، ایکسپینشن پر، ایسٹرو فزیکل اینڈ کاسمولوجیکل اسٹڈی آف قرآن، اس سبجیکٹ پر کتاب آئی میں، اس پڑھی۔ تو وہ ابتدا ایک ایسی تھی جہاں نہ وقت تھا اور نہ مکان،
اسپیس تھی نہ ٹائم تھا. اسپیس اور ٹائم یعنی زمان اور مکان ایک اکائی میں گم تھے. بگ بینگ تھیوری کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپلوژن ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک دھماکہ ہوا جس کو وہ سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں. اس دھماکے سے وہ اکائی پھٹ گئی اور کائنات ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس توسیعی پروسیس میں، ایکسپینشن کے پروسیس میں وجود میں آ گئی. اس توسیع کے عمل سے زمانے بھی بنے اور مکان بھی بنے، وقت بھی بنا، دور و نزدیک بھی بنا. ورنہ میں جب تک تھا تو دور بھی وہی تھا، نزدیک بھی وہی تھا، سب تھا اس میں. اور کہتے ہیں کہ اس طرح جب کائنات کے اختتام پر اکائی آئے گی تو دور و نزدیک سب ختم ہو جائے گا. اب وہ تصور آج سائنس نے اسٹیبلش کر دیا. آج میں 30ویں پارے کا ترجمہ میں نے ختم کیا ہے، قرآن مجید کا لکھ رہا تھا. 20 پارے رہ گئے ہیں، 30ویں پارے کو پہلے کر لیا تھا. 29واں 28واں 27واں انشاءاللہ کروں گا اس ترتیب سے. تو قل اعوذ برب الفلق اس کا ترجمہ کیا. قل اعوذ برب الفلق. تو فلق کا ترجمہ مختلف مترجمین مفسرین نے جب سائنس کی ایجادات اور اکتشافات نہ ہوئے تھے اپنے اپنے فہم کے مطابق کر دیا. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ فلک حقیقت میں جتنے معنی قل اعوذ برب الفلق کے کیے گئے، جتنے معنی، ایک معنی بھی اس میں سے معنی حقیقی نہیں، سب اس کے مجازی اور مرادی معنی، اس کے کنایے کے اور استعارے کے معنی. جتنے معنی مترجم کیے یہ اس کے اصل حقیقی معنی سے آگے مراد لیا گیا ہے. اور حق یہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی ہی حق تھا. وہ کیا ہے؟ فلک کہتے ہیں کسی چیز کا دھماکے سے پھٹنا، پھٹ جانا، اس کو فلک کہتے ہیں. کسی نے معنی کیا قسم ہے صبح کے رب کی، اور تفسیر کی صبح کیوں کیا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے سے پھوٹتی ہے، رات کے اندھیرے سے صبح پھوٹتی ہے. اللہ نے فرمایا فالق الحب والنوا، دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے. تو کسی چیز کا پھٹ جانا اور تیزی سے اس میں سے کسی چیز کا نکلنا، اس پروسیس آف ایکسپلوژن کو، دھماکے اور پھٹنے کے پروسیس کو تیز رفتاری سے عربی میں فلق کہتے ہیں. آگے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر آپ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو قل اعوذ برب الفلق کا معنی یہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کر دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایک دھماکے سے نہایت تیزی کے ساتھ ساری کائنات کے مارز وجود میں لانے والے رب کی. قل اعوذ برب الفلق، میں رب فلک کی پناہ مانگتا ہوں. کس رب کی؟ جو فلک کا رب ہے. یعنی اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جس نے ساری کائنات کو ایک دھماکے سے پیدا فرمایا، ایک ایکسپلوژن سے پیدا فرمایا. پھر من شر ما خلق، پھر اس سے کئی کائنات کی چیزیں بنی اور ان کے کئی ضرر رساں پہلو آئے، نقصانات آئے، تو ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم خلق کے اندر بھی ایک مقام آتا ہے جہاں زمان اور مکان کی ریلیٹیویٹی نہیں رہتی، یہ گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جب یہ بات آپ سمجھ چکے، اب آپ کو اگلی بات عالم روحانیت کی سمجھنی آسان ہو جائے گی. اور عالم خلق تو چھوٹی سی چیز ہے، عالم خلق تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. عالم امر کے مقابلے میں اس کی تو اتنی حیثیت بھی نہیں جتنی پورے کھیت میں ایک دانے کی ہوتی ہے. عالم امر کے سامنے عالم خلق کی حیثیت اتنی بھی نہیں جیسے پوری فصل اور کھیت میں ایک خوشے یا دانے کی ہوتی. تو جب عالم خلق میں زمان اور مکان ایک اکائی پہ جمع ہو سکتے ہیں تو جس ہستی کو اللہ عالم امر سے متعلق کر دے اس کے لیے نزدیک و دور کے حجابات کیا معنی رکھتے ہیں. اس کے لیے عالم خلق ہی نہیں بلکہ خلق و امر کے سارے عوالم اس طرح جمع ہو جاتے ہیں جیسے ہتھیلی پر کوئی دانہ رکھا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے سارے شہروں اور سارے ملکوں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے ایک رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا سادہ پروسیس ہے.
وہ جو عالم خلق میں اللہ نے کیا اور جو کرے گا اپنے بندوں کو، جن کی روح ان حجابات بشریت اور حجابات خلق سے ماورا مزکہ اور مصفہ ہو جاتی ہے، ان کو اس دنیا میں رکھتے ہوئے عالم امر سے متعلق کر دیتا ہے۔ جب ان کی روح کا ادراک عالم امر سے متعلق ہوتا ہے تو عالم خلق کے حجابات ان کے اٹھ جاتے ہیں، بس اتنی بات ہوتی۔ حجابات اٹھتے ہیں تو وہ دور کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے نزدیک کو، پیچھے کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے آگے کو۔ حضور علیہ السلام کے یہ خصائص میں سے تھا ہر وقت کہ آپ پیچھے اسی طرح دیکھتے جیسے آگے دیکھتے تھے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جن لوگوں کی صفیں پیچھے سے خراب ہوتی، رکوع اور قیام اور ان کا صفوں کا کوئی ترتیب خراب ہوتی، فرماتے درست کر لیا کرو، میں پیچھے سے اس طرح ہی دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں، اندھیرے میں اس طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے۔ تو یہ ساری ریلیٹو چیزیں ان کے لیے معدوم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ بات چلی تھی کہ صحن والے اندر والوں کو نہیں دیکھ سکتے اور اندر والے صحن والوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ فرق اور مجبوری اس وقت تک ہے جب تک کوئی اس چھت کے حجاب کے نیچے ہے، چھت کے حجاب کے نیچے۔ اب آپ میں سے کوئی شخص اس چھت کے اوپر کنارے پر کھڑا ہو جائے تو وہ بیک وقت باہر والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور اندر والے، یعنی اس کے لیے چھت کا حجاب نہ رہے، مثلا چھت نہ ہو، صرف دیواریں ہی دیواریں ہوں، تو اندر والے تو باہر اور باہر والے اندر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر کوئی اس کے اوپر کھڑا ہو جائے فضا میں تو اس کے لیے یہ حجاب ختم ہو جاتے۔ اس طرح جوں آپ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، جیسے آپ یہاں چلتے پھرتے ایک حد تک دیکھتے ہیں، جب آپ جہاز میں چلے جاتے ہیں اوپر تو آپ کی نگاہ دور دور تک پھیل جاتی اور شہروں کے شہر چھوٹی سی جگہ کی طرح آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب یہ آپ کی بصارت کی کمزوری ہے کہ فاصلہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو آپ کو دکھائی کم دینے لگتا ہے۔ اگر طاقتور دوربین انہی آنکھوں کے ساتھ لگ جائے تو آپ 36,000 فٹ اوپر جہاز پر جا رہے ہیں اور ایک چیونٹی بھی چلتی نظر آ رہی اگر دوربین لگ جائے۔ اور یہ پروسیس اس وقت سائنس نے ثابت کر دیا۔ ابھی اپولو 11 جب چاند پر گیا، ہمارے لیے فاصلے ہیں، ہمارے لیے فاصلے ہیں، مگر جب اپولو 11 چاند پر پہنچا اور چاند گاڑی چاند پر پھر رہی تھی تو زمین پر بیٹھے ہوئے ان کا مرکز تھا کنٹرول روم، اس کے لوگ چاند پر چلنے والے دونوں ایسٹرونٹ سائنسدانوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے تھے اور ان کی سیر و تفریح کی باتیں سن بھی رہے تھے۔ اور اچانک ان دو سائنسدانوں کو بتایا گیا کہ ہولڈ کرو ٹیلی فون، صدر امریکہ کا صدر تمہیں چاند پر اترنے کی مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ تو ٹیلی فون کال کر کے امریکہ سے اس نے چاند پر مبارکباد دی، اس نے چاند پر یہاں بیٹھے بات کر لی، انہوں نے سن لی۔ تو سوال یہ ہے، کوئی تاریں تو نہیں لگی ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ انرجیز کا پروسیس تھا، ویو تھی، یعنی اتنی اسٹرانگ انہوں نے تسخیر کر دی، اتنی اسٹرانگ مضبوط تسخیر کر دی کہ امریکہ سے بیٹھا ہوا شخص اپنی آواز چاند پر پہنچا رہا ہے اور چاند پر پھرنے والے امریکہ کے صدر کی آواز اور مبارکبادی سن رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ عالم امر میں نہیں، عالم خلق میں ہے۔ اگر سائنسی ترقی سے یہ کروڑوں اربوں میلوں کی مسافتیں ایک چٹکی کے اندر طے ہو سکتی ہیں اور آوازیں جا بھی سکتی ہیں اور آ بھی سکتی ہیں، تو جن کی عالم روح ہزاروں سائنسی ترقیوں سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، ان کے لیے دور اور بعید کے سارے فاصلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہذا وہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ مراقبہ کرتے ہیں، سارے فاصلے چشم زدن میں طے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھے تو مدینہ دیکھتے ہیں، مدینے بیٹھے ہوں تو پاکستان دیکھتے ہیں، وہ دل کی سکرین پر سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ بس میں نے آپ کو چند سائنسی مثالوں کے ذریعے نکتہ سمجھایا کہ عالم امر سے جب کوئی متعلق ہو جاتا ہے تو نزدیک و دور ختم ہو جاتا ہے، فاصلے سکڑ جاتے ہیں، زمانے سکڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک صورت وہ تھی کہ ملائکہ پیش کرتے ہیں، وہ ادب کا مقام ہے، وہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ بادشاہ اگر سب کچھ جانتا بھی ہو تو طریقہ پھر بھی یہی ہے، جج سب کچھ جانتا بھی ہو تو طریقہ یہی ہے کہ اس کی خدمت میں فائل پیش کی جائے، اس کی خدمت میں
اور جو خدام ہوتے ہیں دربار کے وہ معروضات ادب کے طور پہ پیش کریں۔ آقا اگر سن بھی رہے ہوں عالم امر کے باعث سب سن بھی رہے ہوں ہمارے درود و سلام، مگر بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے کہ ملائکہ ادب کے ساتھ پیش کریں۔ کیسے؟ بالکل اسی طرح کہ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو خود دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ ہمارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ سے مخفی نہیں ہے، مگر اس کی عظیم بارگاہ کا تقاضا یہ ہے کہ ملائکہ نامہ اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے دیکھا نہیں، اس کا دیکھنا اس کی شان ہے، مگر پروٹوکول ہوتے ہیں، بارگاہ کے تقاضے ہوتے ہیں، ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ تو اعمال پیش بھی ہوتے ہیں، اعمال دیکھے بھی جاتے ہیں، دکھائے بھی جاتے ہیں، مشاہدہ بھی ہوتا ہے، کئی صورتیں ہیں۔ سو ہر ایک صورت حق ہے، ان میں کسی ایک پر بھی جھگڑا اور نزاع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک کا دوسرے سے اختلاف بھی نہیں۔ اب ارشاد فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو صرف آپ پہلے جس قبلہ پر تھے، جب قبلہ بدل گیا تو حکم ہوا آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی اور بڑی بھاری گھڑی تھی، مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت و معرفت سے نوازا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ جب قبلہ بدل گیا اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ مکہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو کیوں مقرر کیا، یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ قبلے بدلتے رہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ بالآخر امت مسلمہ کا قبلہ یہی کعبہ معظمہ ہی رہنا ہے، تو جب یہ جانتے تھے تو ہم چاہتے تو قبلے بدلنے کی نوبت ہی نہ آتی، وہی کعبہ معظمہ برقرار رہتا، اور مدینہ ہجرت فرما کے بھی آپ مکہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ 18 مہینے تک نہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی ضرورت پیش آتی اور نہ ہی تانے سننے کی نوبت آتی، اور نہ 18 مہینوں کے بعد قبلہ بدلنے کی نوبت آتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو سارا کچھ جانتے تھے نا کہ بالآخر اگر یہی قبلہ بننا ہے تو برقرار ہی رکھا جاتا، مگر سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں کیا گیا؟ 18 مہینے وہ قبلہ رہا، اس کے بعد بدل گیا، یہ وہ قبلہ کیوں مقرر کیا گیا اور بدلنے کی نوبت کیوں آئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب مکرم اور کوئی سبب نہ تھا، صرف ایک راز تھا اس میں۔ کیا؟ صرف ایک راز تھا۔ وہ راز کیا تھا؟ نہ تو ہماری عبادت کو قبلوں کی حاجت ہے، نہ ہماری اللہ کی عبادت، نہ اللہ کی ذات قبلوں کی محتاج، نہ سمتوں کی محتاج۔ وہ جس سمت کا امر کر دے وہی قبلہ ہے، جس سمت کا امر کر دے وہی قبلہ ہے، وہ تو محتاج نہیں۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب مکرم اس میں صرف ایک راز تھا، اور وہ راز کیا تھا کہ ہم نے مدینہ ہجرت کے بعد قبلہ جو بدل دیا اور 18 مہینے کے بعد پھر اس قبلے کو واپس پلٹا کے لے آئے، ہم اس کے ذریعے ایک پرکھ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا الا لنعلم، ہم ایک پرکھ کرنا چاہتے تھے، اور پرکھ کر ایک چیز ظاہر کرنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے۔ وہ کیا جانچنا؟ یہ چاہتے تھے، اب یہاں القبلۃ التي كنت علیہا کے دو مرجع ہیں، اس سے مراد وہ بیت المقدس کا قبلہ مقرر ہونا بھی ہے جو گئے تو مقرر کیا، اور پہلا کعبۃ اللہ کا دوبارہ اس مقرر کر کے تحویل کے حکم کا آ جانا یہ بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں عرض کر دیتا ہوں حکمت کیا۔ حکمت یہ تھی کہ لوگ باپ دادا اور پشتوں اور نسلوں سے مکہ معظمہ کے کعبے سے منسلک تھے،
وہیں طواف کرتے، وہیں آ کے مشرکانہ زندگی میں بھی تعلق اسی کعبے سے تھا. جب توحید سے آشنا نہ ہوئے تھے، مشرک تھے، تب بھی تعلق اسی کعبے سے تھا. اور مکہ والوں میں سے تو اکثریت نے بیت المقدس کا قبلہ سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا. یہ بات بڑی اہم ہے. قبلہ بدل جانا کوئی معمولی سا واقعہ نہیں. آپ کو اپنا چھوٹا شہر چھوڑ کے لاہور شفٹ ہونا ہونا، جب خاندان نئے نئے ترقی کرنے کے خیال سے منتقل ہوتے ہیں تو وہ مدتوں سوچتے ہیں کہ شرقپور شریف چھوڑ کے لاہور منتقل ہو جائے. جب میں نے فیصلہ کیا جنگ سے لاہور آ جائیں، رشتہ دار کہتے تھے اپنا آبائی وطن چھوڑ کے لاہور جا رہے ہیں. کون جاتا ہے وطن چھوڑ کے؟ لوگ وطن کوئی نہیں چھوڑتے، یہاں قبلہ چھوڑا جا رہا ہے. کاروبار چھوڑنا ہو، شہر چھوڑنا ہو، مکان بدلنا ہو تو لوگ ہزار بار سوچتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سے ایک یادیں وابستہ ہو گئی ہیں، باپ دادا کا گھر تھا، ایک روایت ہے، ایک یادگار ہے، ایک جذباتی وابستگی ہو گئی ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو یہ تو قبلہ تھا، کعبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آ رہا تھا. تو فرمایا لوگوں کی ایک ثقافتی تعلق بھی تھا، ایک روایتی تعلق بھی تھا، جذباتی تعلق بھی تھا، نظریاتی اور اعتقادی تعلق بھی تھا، تاریخی تعلق بھی تھا. اتنے تعلق جڑ گئے تھے کعبے سے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بیت المقدس جدھر منہ کروا کے ان سے 18 مہینے نمازیں پڑھا دی ہم نے. جس قبلے کو کعبہ بنا لیا انہوں نے 18 ماہ کے لیے، انہوں نے جا کے زندگی میں کبھی وہ قبلہ ہی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ہے بھی یا نہیں. اور ہے تو کیسا ہے، جس کو جانتے تھے اس کی طرف پشت کروا دی. جب ہجرت ہو گئی، جس کعبے کو جانتے تھے اور صدیوں سے، ہزارہ برس سے، اور جس سے اٹیچمنٹ تھی، سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ تھی، گہری وابستگی اور پختہ تعلق تھا، اس کی طرف پشت کروا دی. نماز کا وقت آیا، ادھر پشت، ادھر دوسری طرف منہ، اور جدھر منہ کروا دیا وہ قبلہ دیکھا ہی نہ تھا. لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بہت بڑا بھاری گھڑی تھی اور بھاری امتحان کا وقت تھا، قبلے کا بدل جانا. ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ محبوب مکہ سے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، ہم نے جب مدینہ پہنچے تو کعبے کی طرف، جس کو وہ کعبہ سمجھتے تھے، پشت کروا دی اور بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ ہو گیا. ہم اس وقت یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ اب ادھر قبلہ ہے، ادھر یار کا مکھڑا ہے. حضور نے یہ قبلہ بنا دیا اور ان کی اپنی وابستگی دائمی اس کعبہ سے چلی آ رہی تھی. یکلخت قبلہ کا بدل جانا یہ بہت بڑی کڑی آزمائش تھی. اب ان کے لیے بہت بڑی بھاری آزمائش کا وقت تھا. اور وہ اس طرح کہ ادھر قبلہ تھا، روایتیں تھیں، تاریخی تسلسل تھا، جذباتی وابستگی تھی، تعلق تھا، اور ادھر صرف اتنی بات تھی، اس قبلے کو دیکھا بھی نہ تھا، صرف اتنی بات تھی کہ حضور نے اسے آپٹ کر لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا، اس قبلے کو قبلہ بنا لیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر ایمان تو لے آئے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، مومن اور مسلم تو کہلا رہے ہیں، اسلام کو تو قبول کر لیا. ہم یہ پرکھنا چاہتے تھے اور ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کی وابستگی کی اصل بنیاد اور ان کے ایمان کا مرکز و محور آپ کی ذات سے وابستگی ہے یا کعبے سے وابستگی ہے. اگر تو یہ کعبے کو ترجیح دیں گے، اگر تو یہ کعبے کو ترجیح دیں گے تو تجھے چھوڑ کر ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے حضور یہ کیا بن گیا، ہم کعبے کو چھوڑ دیں. اگر ان کے ایمان کا مرکز و محور، ان کے اسلام کی بنیاد، اگر ان کے ایمان کی شناخت کعبہ ہوگا اور اس کو ترجیح ہوگی تو آپ کو چھوڑ کر ادھر پھر جائیں گے. اور اگر ان کے ایمان کی بنیاد کعبہ نہیں، کعبے کا کعبہ ہوگا، اے میرے حبیب آپ کی ذات ہوگی، تو پھر یہ کعبے کو بھول جائیں گے. جدھر آپ کا رخ ہوگا اسی سمت کو کعبہ بنا لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا تعلق ہی کیا ہے کعبے سے، جدھر محبوب کا رخ پھر گیا وہی کعبہ بن گیا. ہم ان کے ایمان کی شناخت پرکھنا چاہتے تھے، ان کی معرفت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا ان کی پختگی محبوب آپ سے زیادہ ہے یا کعبے سے زیادہ ہے. بس یہ پہچان کروانا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے اس سچویشن میں مبتلا کیا
کہ جب قبلہ بدلے تو بات کھل کے سامنے آ جائے کہ محبوب یہ کہاں تک آپ پہنچے ہیں، وفاداری میں، محبت میں، عشق میں، ایمان میں کس مقام تک آپ پہنچے ہیں کہ اگر آج یہ نوبت آ جائے کہ کہا جائے ادھر کعبہ ہے ادھر رخ مصطفیٰ ہے، بتاؤ کدھر جاتے ہو؟ تو کیا یہ اس مقام تک آ گئے ہیں کہ جب ان دو میں سے ایک کو آپ کرنا ہو تو کعبے کو چھوڑ دیں، رخ مصطفیٰ کو تھام لیں؟ اور اگر وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اس سے مراد بیت المقدس والا قبلہ لیا جائے، بس دو ہی تفسیریں ہیں، جو 18 مہینے رہا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو 18 مہینوں میں اسلام قبول کر کے مومن ہوئے تھے اہل مدینہ میں سے، وہ یہود تھے، نصارہ تھے، مدینہ کے لوگ تھے، یہ تھے کہ یہ شروع سے جب یہودی تھے تو شروع سے بیت المقدس کو جانتے تھے، جیسے اہل مکہ شروع سے کعبہ مکہ کو جانتے تھے، بیت المقدس کو نہ جانتے تھے، اس طرح مدینہ والے چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ یہودی تھی، بنی اسرائیل تھی، یہ شروع سے نسلاً بعد نسلاً بیت المقدس کو جانتے تھے، کعبہ مکہ سے آگاہ نہ تھے۔ اب یہ اسی سچویشن میں مبتلا ہو گئے، اور 18 ماہ سے حضور علیہ السلام نے نمازیں بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھائی تھی، سو اپنی قدیم وابستگی بھی ان کی تھی، اور اسلام کے دائرے میں آئے تو 18 ماہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی قبلے پر قائم رکھا۔ اچانک نماز کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور ایمان افروز واقعہ یوں ہے کہ ایک خاتون تھی مدینہ پاک کے شہر سے باہر ایک قصبے کی رہنے والی جہاں مسجد قبلتین ہے، وہ ایک آبادی تھی، وہاں کی ایک خاتون تھی، بوڑھی مائی حاضر ہوئی، عرض کی آقا جی کرتا ہے کبھی ہمارے غریبوں کے گھر بھی آ کے دال روٹی کھا لیں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی، ٹائم دے دیا، تشریف لے گئے تو کھانا ہنڈیا ابھی پکی نہ تھی، تھوڑی دیر تھی، فرمایا اچھا بی بی تو کھانا تیار کر لے، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھائے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ جو مسجد قبلتین ہے وہاں جا کے جماعت کرائی، اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع ہو گئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ایک رکعت پڑھی گئی یا دو پڑھی گئی، اگلی 2 رکعتوں کا وقت آیا، جب آقا علیہ السلام اٹھے اگلی رکعت کے لیے تو یہ راز و نیاز کی بات محب اور حبیب کے درمیان ہوتی رہی، یعنی حضور علیہ السلام کی شدت آرزو میں آپ نے اپنا چہرہ انور اوپر اٹھایا، بار بار اٹھایا، اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی شدت آرزو سے واقف تھے، تو اللہ نے امر دے دیا محبوب رخ بدل لو۔ حضور علیہ السلام سے یہ ساری بات چیت القاء اور وحی یہ حالت نماز میں ہوئی تھی، صحابہ کو تو خبر ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کچھ بتائے بغیر، بتاتے تو تب جب نماز سے فارغ ہوتے، ابھی تو نماز کے اندر کا معاملہ تھا، یکلخت اگلی رکعت کے لیے اٹھے تو حضور نے رخ انور پھیر لیا۔ اب شروع کی تھی نماز تو چہرہ اقدس ادھر تھا، اگلی رکعت کے لیے جب اٹھے امر الہی کے بعد تو رخ انور ادھر کر لیا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ مقتدیوں کا چہرہ ادھر، امام کا چہرہ ادھر، حضور علیہ السلام اس طرف آ گئے اور مصلی پر اس طرف آ گئے، اب مقتدی ادھر چہرہ کر کے کھڑے ہیں، امام الثقلین اور امام القبلتین، ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کے امام، ادھر چہرہ انور کر کے کھڑے ہیں۔ اب وہ جو ایک لمحہ آیا کہ صحابہ کرام پر ایک وہ لمحہ ایک تھا، یعنی ٹائم آف ڈیسیژن تھا، ایک لمحہ تھا کہ وہ کیا کریں۔ اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ یکایک کیا ہو گیا۔ اب سمجھ گئے نا بات، یہ لکبیرۃ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، لکبیرہ، ایک لمحہ تھا اور وہی فیصلہ کن لمحہ تھا، یا ادھر یا ادھر، کیونکہ نماز شروع ہو چکی تھی، انتظار کا وقت نہیں تھا، نہ پوچھنے کی گنجائش تھی، نماز کے دوران تھی۔ اب نہ یہ پتا تھا حضور یہ مستقل امر آ گیا ہے، ہمارا قبلہ بدل گیا ہے، یا اچانک کوئی آپ نے توجہ فرما لی ہے، کوئی خاص حکمت ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں، اسی کعبے کو طرف اسی قبلے کو تھامے رکھیں، ادھر مڑ جائیں، انہیں تو کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ جو سچویشن آ گئی بڑی کریٹیکل، اس سچویشن کو قرآن کہتا ہے ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بڑی بھاری بات تھی اور بھاری گھڑی تھی ان کے اوپر۔
تو پھر صحابہ نے کیا کیا، انہوں نے اسی لمحے سوچا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس میں چاہتا تھا اس لمحے اب وہ جو 18 ماہ سے مومن ہوئے تھے اور محبوب آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کے ایمان کو پرکھ کر ظاہر کر دیا جائے کہ ان کی وابستگی اپنے قبلہ بیت المقدس سے زیادہ مضبوط ہے یا آپ کی ذات گرامی سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے یکلخت انہیں ایک کیفیت میں مبتلا کر دیا کہ دوران نماز آپ کا رخ ادھر ہو گیا، ان کا قبلہ ادھر تھا، ہم اس سچویشن میں ڈال کے اب تک رہے تھے کہ اب یہ قبلے کی طرف جاتے ہیں یہ میرے یار کی طرف آتے ہیں۔ اے حبیب، اگر وہ آپ کو چھوڑ دیتے اور اسی قبلے کو تھامتے رہتے اور اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان کا تمسک اور ایمان کا اعتصام اور ایمان کی پختگی اور ایمان کی شناخت اگر آپ کی ذات گرامی اور آپ کے قدموں کی بجائے کعبے کی سمت سے کر لیتے تو ان کے ایمان برباد ہو جاتے، اعمال برباد ہو جاتے، ان کی نمازیں برباد ہو جاتی، مگر اللہ چاہتا نہ تھا کہ ان کے ایمان ضائع کرے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، معرفت دے دی، اور وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ مقام رسالت سے باخبر ہو گئے، مقام رسالت کی معرفت مل گئی، ایک چمک ایمان کی نصیب ہوئی، آنن فانن وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں یارو سوچتے کیا ہو، ہر کسی نے اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا، سوچتے کیا ہو، اس قبلے کی طرف منہ رکھیں یا ادھر پھر جائیں؟ اب تمہارا جب یار کا رخ پھر گیا تو تمہارا اس سمت سے واسطہ ہی کیا رہ گیا؟ جب یار کا رخ پھر گیا تمہارا قبلہ نہ رہا، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کا چہرہ ادھر تھا، ہمارا قبلہ بھی ادھر تھا، آج ان کا رخ انور ادھر مڑ گیا تو ہم نے تو انہی کے پیچھے جانا ہے، ہمیں تو جدھر وہ پھراتے پھریں وہی ہم ادھر ہی پھرتے جائیں گے۔ ہم نے تو جب اس رب کو دیکھے بغیر عبادت اس کی شروع کر دی ہے تو قبلوں کی بات تو بڑی معمولی بات ہے۔ لہذا وہ آنن فانن انہوں نے قبلہ چھوڑ دیا اور محبوب آپ کا دامن تھام لیا، سو ہم نے ان کے ایمان کو بچا لیا، ان کے ایمان کو بچا لیا۔ اور قرآن کہتا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو تحویل قبلہ کا جو باطنی سبب تھا یہ دراصل لوگوں کو ربط رسالت کی پختگی اور معرفت مقام نبوت میں آزمانا تھا۔ لِيَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر محبوب ان کی پختگی ربط رسالت میں اور مقام نبوت کی معرفت میں پختگی نہ ہوتی وہ متزلزل ہو جاتے، اور وہ اگر کعبے کو آپ پر ترجیح دے دیتے تو ان کا ایمان برباد ہو جاتا۔ تو یہاں سے اعتقادی مسئلہ اور ایمان کا پکا مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کی بنیاد کعبہ بھی نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے۔ ایمان کی بنیاد حضور کی ذات گرامی ہے، رسالت کی ذات گرامی ہے، مرکز و محور حضور کی نسبت ہے، یہ نسبت مضبوط ہے تو پھر کعبے کی سمتیں بھی قائم ہیں۔ اگر یہ نسبت مضبوط نہیں تو پھر نہ نسبت عبادت مقبول، نہ تعلق بالکعبہ مقبول، نہ تعلق بالقبلہ مقبول، نہ ہی اسلام کے اعمال مقبول۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور معرفت مقام محمدی کو اللہ پاک نے ہدایت قرار دی، الا علی الذین ھدی اللہ، اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اس لیے وہ اپنے، اور یہ کعبے کے تمسک، یعنی اس لیے حکم یہ کہ کچھ لوگ گستاخ ہو گئے حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہیں جو مجھے وہ گالی دینے والے گستاخوں کا صفایا کر دے، ان کا کام تمام کر دے۔ ان گستاخوں کے قتل کا حکم تھا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں، آپ کی سنت سے گستاخان رسول کو قتل کا حکم تھا، اور صحابہ کرام جاتے اور قتل کرتے اور انعام لیتے رضامندی خوشنودی کی شکل میں۔ تو وہ آئے تو جو حضور کے گستاخ تھے گالی دینے والے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے غلاف کے اندر لپٹ گئے، چھپ گئے کعبے میں، غلاف کے اندر لپٹ گئے کعبے سے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ حرم ہے اور یہاں اسلام کا حکم ہے کہ خون بہانا جائز نہیں، اس لیے مسلمان تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لہذا اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کا سہارا لے لیا اور اس کے غلاف سے لپٹ گئے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا
آقا اب کیا کریں؟ ہیں آپ کے گستاخ، یعنی آپ کو نہ پہچاننے والے۔ گستاخ کون ہوتا ہے؟ جس کو حضور کی پہچان نہیں۔ اگر پہچان ہوتی تو کبھی گستاخی نہ کرتا، پہچان ہوتی تو کبھی گستاخی نہ کرتا، اس کو خبر نہیں ہے مقام کی۔ تو آقا ہیں گستاخ پر چمٹ کے کعبے سے کھڑے ہیں، اب کیا کریں؟ آقا نے فرمایا میرا گستاخ ہو اگر کعبے کے غرافوں سے بھی لپٹ کے کھڑا ہو پرواہ نہیں، اس وقت حرم نہیں، اس کے لیے قتل کر دو۔ تو گستاخان رسول کو جو کعبے کے غلاف سے لپٹ کے کھڑے تھے صحن کعبہ میں قتل کر دیا گیا، یعنی حرم کعبہ کا حکم اٹھا لیا گیا۔ تو گویا تکریم رسالت اور ناموس رسالت تکریم کعبہ سے افضل ہے۔ ناموس رسالت اور ایک تکریم رسالت، حضور کی عزت اور تکریم اور ادب کعبہ سے افضل ہے، تکریم کعبہ سے افضل ہے۔ اس لیے کیوں کہ خود حضور کعبہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ حق تو یہ ہے کہ کعبے کی تو حضور سے کوئی مناسبت اور جوڑ ہی نہیں ہے فضیلت کے باب میں۔ آقا علیہ السلام کی فضیلت کعبے پر وہ اتنی بڑی ہے کہ یہ تو کعبہ ہے، وہ جو بیت المعمور ہے، آسمان بیت المعمور بیت العزت پر، اس سے اونچا، بلکہ عرش معلی سدرۃ المنتہا، عرش معلی حضور کی ذات یکدست و درکنار، آپ کی قبر انور کا ٹکڑا جس پر حضور علیہ السلام کا جسد یکدست آرام فرما ہے، استراحت فرما ہے، وہ ٹکڑا ہے زمین جس پر آقا کا جسد اطہر آرام فرما ہے، قبر انور کا وہ ٹکڑا عرش معلی سے بھی افضل ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا پورا ٹکڑا ریاض جنت، جنت کے باغات میں سے باغ۔ اس لیے لالچ کرتے ہیں نا جا کے وہاں 2 نفل پڑھنے کی، کرتے ہیں نا کہ اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی تکریم جو ہے وہ اسلام کے ہر حکم اور رکن کی تکریم سے افضل ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا، وہ واقعہ بیان ہو چکا، اب آیت پوری پڑھ لیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، حالت نماز میں جب آقا کی شدت ہوئی آرزو میں اور جی چاہا کہ مولا ابھی حکم فرما دے کہ میں قبلے کا رخ بدل لوں، تو دیکھیے ادھر بارگاہ میں شان محبوبیت ہے، وہ حضور کی خواہش کو دیکھ کر اپنے قبلے بدل رہا ہے، خواہش حبیب دیکھ کر قبلے بدل رہا ہے۔ اور حبیب مقام ابدیت پر، مقام بندگی پر جب اپنے مولا کے حضور کھڑا ہے، بار بار تک کر مقام ابدیت پر حضور اللہ کو دیکھتے ہیں مگر اپنی خواہش پر عمل کر کے اللہ کے امر کے بغیر رخ نہیں بدلتے۔ ادھر امر کا انتظار، ادھر محبوب کی خواہش کا انتظار۔ حکم ہوا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اگر تیری خواہش ہے کہ وہ کعبہ ہو تو ہمارا کیا جاتا ہے، ہم ان قریب ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ قرآن مجید کے لفظ پر غور فرمائیں، قبلتاً ترضاہا، اے حبیب یہ جو قبلہ بدل رہے ہیں اور نیا قبلہ مقرر فرما رہے ہیں، ہم یہ واضح کر دیں اور دنیا والوں قیامت تک جان لو کہ رب کائنات نے یہ قبلہ کیوں بدلا اور نیا قبلہ کیوں بنایا۔ میرا کوئی اپنا امر اس میں محرک نہ تھا، بلکہ قبلتاً ترضاہا، فقط پیش نظر رضا مصطفیٰ تھی، محبوب راضی اس قبلے پر تھا۔ فرمایا محبوب ہم اسی قبلے کو بنا دیتے ہیں جس پر آپ راضی ہیں۔ تو گویا قبلوں کا تقرر بھی حضور کی رضا سے ہوتا ہے۔ ترضاہا فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور اپنا چہرہ اب مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمانوں تم جہاں جہاں بھی ہو بس سنو، تو نے خبر پہنچ گئی کہ میرے حبیب نے میرے امر سے چہرہ پھیر لیا۔ جہاں جہاں ہو، مقیم ہو یا مسافر، اپنے چہرے تم بھی پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ چونکہ کل سے
ہم اس رکوع پر اب بات نہیں کریں گے، آخری اتنی بات سمجھ لیں کہ اس پورے رکوع کو آپ مطالعہ کریں، اس تفسیر کو جو تفسیر منہاج القرآن ہے آپ لے لیں اس کے حوالے سے۔ آخری بات ایک اور وہ بڑی اہم، وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا دیکھ لیا۔ گویا ایک بار چہرہ اطہر اوپر نہیں اٹھایا تھا، تقلب بار بار پلٹ کے اوپر دیکھا تھا، بار بار پلٹ کے دیکھا تھا، تو بار بار پلٹ کے دیکھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار پلٹنا دیکھ لیا۔ اب اتنی بات میں تو کوئی حکم نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ اس جملے میں بھی کوئی حکم نہیں آیا، ایک بات ہے۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ حضور چاہتے تھے قبلہ بدل جائے، اللہ پاک سیدھا ہی حکم فرما دیتا، ڈائریکٹ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب قبلہ بدل لو، بس سیدھی بات تھی۔ اس سے پہلے یہ جملے کہ آپ کے چہرے کو بار بار پلٹنا دیکھ لیا اور ہم اسی قبلے کو ہی بنا مقرر کر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، یہ جملے کیوں؟ یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگوں میں جو قرآن اور اسلام کی مادی تعبیر کے عادی ہو گئے ہیں، کیا؟ اور جن کی تعبیر میں روحانیت نہیں رہی اور جن کی تعبیر میں محبت اور ادب کی چاشنی نہیں رہی اور مقام رسالت کی معرفت نہیں رہی، وہ بالکل مادی تعبیر کرتے ہیں اور ظاہری، ان کی توجہ کے لیے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ دین میں عشق رسول اور محبت رسول کی کوئی بنیاد نہیں، اصل بات عمل کی ہے اور حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عمل اور حکم کی تعمیل ثانوی حیثیت رکھتا ہے، سب سے پہلے بنیاد نسبت رسول میں ادب اور محبت کی ہے۔ حکم کہ قبلہ بدل لو یہ حکم تھا جس کی تعمیل کرانا تھی، مگر اس سے پہلے دو جملے کہ آپ کے چہرے کا پلٹنا بار بار دیکھا، یہ کیا ہے؟ صرف اظہار محبت تھا، صرف اظہار محبت تھا۔ ہم اسی قبلے کو مقرر کر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، یہ فرمان کیا ہے؟ فقط اظہار محبت تھا تاکہ لوگوں تمہیں بھی پتا چل جائے کہ میرے حکم کی تعمیل کرنے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ میرا حکم کس کی تعمیل کرتا ہے۔ تم تو میرے حکم کے متلاشی ہو اور میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ہم اپنا حکم کس کی خاطر دے رہے ہیں۔ تم نے عمل کیا میرے حکم کی خاطر، پر آج یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حکم دیا کس کی خاطر؟ ترضاہا، تم نے میرا حکم جان کر قبلے کی طرف توجہ کر لی، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی سمت کی طرف منہ کر کے، تم نے میرا حکم جان کر کعبے کو اپنا لیا۔ آؤ آج میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کعبہ کو کیوں اپنا لیا۔ تمہارے نزدیک کعبہ میرا حکم ہے، میرے نزدیک اس کعبے کا تقرر میرے محبوب کی رضا ہے۔ تو تم میرے حکم کو دیکھتے ہو، میرا حکم محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ اظہار محبت تھا تاکہ امت میں ادب اور تکریم کا سلیقہ آ جائے۔ تو چونکہ چہرہ اقدس بار بار پلٹا، اللہ پاک نے اگر ایک بار پلٹا ہوتا تو ایک ہی بار حکم دینا کافی تھا کہ محبوب چہرہ بدل لو۔ اس پورے رکوع کو پڑھیں، میں نے اس میں بیان کیا آیتوں کو کوٹ کر کے کہ بار بار چہرہ اقدس پلٹا۔ اللہ پاک نے ایک ہی رکوع میں قبلہ بدل دینے کا ذکر 15 بار کیا۔ قبلہ بدل دینے کا حکم 15 بار کیا۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، ایک حکم کو ایک ہی رکوع میں 15 بار مختلف طریقوں سے ذکر کرنے اور ریپیٹ کرنے کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ اس حد تک کہ یہ آگے ایک آیت آتی ہے، اس آیت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، اللہ پاک نے صحابہ کرام کو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، یہ آیت نمبر 149 ہے، آیت نمبر 100، فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب
آپ جدھر سے بھی نکلیں اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو. حضور کو فرمایا اب جہاں سے بھی تشریف لا رہے ہوں یا تشریف لے جا رہے ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. یہ آیت نمبر 149. اب اس کے بعد متصل اگلی آیت 150، اس میں پھر انہی الفاظ کو دوہرا دیا. میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں. اب پہلے ذرا پہلی سن لیں اور دھیان کریں. یہ 149 نمبر. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آیت نمبر 149 یہاں سے شروع ہو رہی. اب 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا کہیں گے آپ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ لفظ غلطی سے ریپیٹ ہو گئے؟ ایک ہی بات، ایک حرف کا فرق نہیں، ایک لفظ کا فرق نہیں، متصل دو آیتیں ہیں. پورے قرآن میں اس کی مثال آپ کو کم ملے گی. کیا غیر معمولی تاکید جہاں اللہ پاک نے پیدا کرنی ہوگی، غیر معمولی، وہاں الفاظ کو دہرایا جائے گا متصل دو آیتوں میں اس طرح، مگر اس میں بھی کچھ ایک آدھ جملے کا سما یا کچھ فرق آ جائے گا. یہاں فرمایا میرے حبیب جہاں سے نکلو چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، پھر جہاں سے نکلو چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. میں نے جب یہ پڑھا ایک رکوع میں کہ بار بار محبوب چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، محبوب جدھر سے آؤ چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، محبوب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اے صحابہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو، صحابیوں جدھر سے آؤ مسجد حرام کی طرف چہرے کر لو. یہ کہیں گے انہوں نے چہرہ کیوں پھیر لیا قبلے کی طرف؟ اے حبیب جدھر آپ کا قبلہ اور چہرہ ہے یہ اس کو نہیں اپنائیں گے، آپ اس قبلے کو اپنائے رکھیے جو ہم نے پھیر دیا ہے. یہ جو ریپیٹ کر کر کے 15 بار ذکر آیا. ایک روز مطالعہ قرآن کے دوران میرے ذہن میں سوال آیا کہ ایک رکوع میں بدل بدل کر حضور چہرہ بدل لے، محبوب چہرہ پھیر لو، محبوب رخ بدل لو، یہ کیوں ذکر آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب کسی تفسیر کسی کتاب میں نہ ملا. جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی میں پلٹ کر پھر قرآن میں آ گیا. کہا مولا کوئی تفسیر کوئی کتاب اس سوال کا جواب نہیں دیتی، تو تیرے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ہی بتا کہ یہ بار بار چہرہ ادھر کر لو، پھیر لو، رخ بدل لو، قبلہ اپنا لو، کیوں ذکر آ رہا ہے؟ تو نظر اللہ پاک کی توفیق سے اس آیت پہ پلٹ کے پڑ گئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو آیت نے جواب دیا کہ بار بار چہرہ بدلنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ محبوب نے بھی بار بار چہرہ پلٹ کر ہمیں دیکھا تھا. میرے محبوب نے بھی بار بار چہرہ پلٹ کے دیکھا تھا. اگر حبیب ایک بار پلٹتا ہم بھی ایک بار بدلنے کا حکم دیتے. تو محبوب نے کئی بار بدلا. میں نے کہا محبوب تیری آرزو کی شدت تھی، اس کے اکرام میں بھی شدت ہونی چاہیے. تو بار بار پلٹ رہا تھا، میں بھی بار بار بدلنے کا حکم کروں. اور اظہار محبت امت کے لیے یہ کہ ساتھ حکم ہوتا رہے، ساتھ بار بار محبوب کے چہرے کا ذکر ہوتا رہے، محبوب کے چہرے کا ذکر ہوتا رہے. اور سمجھانا مقصود یہ تھا کہ لوگوں یہ قبلہ ظاہری قبلہ ہے جو بدل رہا ہے، یہ ظاہری قبلہ ہے جو بدل رہا ہے، اور جس کی خاطر بدل رہا ہے وہ تمہارا باطنی قبلہ ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے. یہ کعبہ ظاہر کا کعبہ ہے اور چہرہ مصطفیٰ باطن کا کعبہ ہے. اس لیے جسم ادھر کر لو، روح رخ مصطفیٰ کی طرف کر لو. اس لیے کعبے کے بھی بدلنے کا بار بار ذکر آیا، رخ مصطفیٰ کا پھرنے کا بھی بار بار ذکر آیا. عرفاء نے، اولیاء اور عرفاء نے جن کو خدا نے پردے ہٹا دیے اور معارف کے سمندروں میں جو غوطہ زن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کئی قبلے ہیں. ایک جسم کا قبلہ ہے، پھر ایک قلب کا قبلہ ہے، پھر ایک روح کا قبلہ ہے، پھر ایک سر کا قبلہ ہے، پھر ایک خفی کا قبلہ ہے، پھر ایک اخفا کا قبلہ ہے. یہ پھر آگے معارف ہیں، ہر شخص ان کے لیے مکلف نہیں. ان میں سے اتنی بات مختصراً سمجھ لینا کافی ہے، 7 اقسام میں جانے کی بجائے کہ بس 2 قبلے ہیں. ظاہر کا قبلہ کعبہ ہے، باطن کا قبلہ رخ مصطفیٰ ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے. اس لیے میزاب رحمت جو پرنالہ لگا ہوا ہے نا کعبے کی چھت پر، وہ مدینے کے رخ پر بتا رہا ہے بقول اعلی حضرت کے جب حج کر لیتے ہیں نا تو میزاب رحمت بولتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے
اور ایمان کی پہچان اور معرفت حضور علیہ السلام کی نسبت ادب اور محبت کے ساتھ قائم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔